اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت و احکام۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اس شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھتے تھے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری 1833 حدیث میں ہے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کہ شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، 1957 مسلم۔ اور ایک اور روایت میں بھی ہے، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مسلم 1957۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ بخاری شریف میں 1971 حدیث شریف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزہ رکھنا وہ سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی کے شعبان کے مہینے بھی اکثر ایام روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں میرے اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں۔ اس انسانی نے روایت کیا ہے، صحیح الترغیب والتربیت صفحہ 455۔